چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور بیوہ عورت اور میں بیمار ماں اس کی، میں روز مرتی ہوں، میں روز جیتی ہوں، میری فریاد سن لے۔ میں انتظار کروں میرے بابا کب آئیں گے ٹھیک ہو کے۔ وہ اتنے اچھے تھے، ہمارے لیے کھلونے لاتے تھے، ہمارے پاپا واپس کر دو، وہ کب ٹھیک ہو کے آئے گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، تھانہ کورال کی حدود غوری ٹاؤن میں ریہاب سینٹر میں راشد علی نامی شخص کو مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے بھائی اعجاز گل میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی تھے یہ راشد علی، جو کہ 5 اگست کو علاج معالجہ کے لیے غوری ٹاؤن میں واقعہ غوری ٹاؤن فیز 4 میں مائنڈ کیئر ریہاب سینٹر میں خود سے گئے ہیں علاج کرانے کے لیے، اور 6 تاریخ کو ملک طاہر بشیر کی مالک جو مائنڈ کیئر کا مالک ہے، ان کی کال آئی ہے کہ آپ کے بھائی راشد علی علاج کے لیے آئے ہیں۔ تو علاج اس کا سٹارٹ ہو گیا، تو وقتاً وقتاً ہم ان کو جو ہر مہینے کے فیس بنتی ہے وہ فیس پے کرتے رہے۔ 2 ماہ اور 7 دن کے بعد 12 اکتوبر کو طاہر بشیر کی کال آئی ہے کہ آپ کا بھائی سینٹر سے بھاگ گیا۔ تو ہم اپنے طور پہ بھائی کو تلاش کرتے رہے ہیں۔ تو پھر 19 اکتوبر کو دن کے ٹائم غالباً 2:30 اور 2:45 کے درمیان ان کی پھر کال آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سینٹر کے ملحقہ ایک مسجد ہے، اس کی چھت سے ایک لاش ملی ہے، تو آپ آ کر شناخت کریں کہ یہ شاید آپ کا بھائی ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں موقع پہ پہنچا تو کورال ٹیم تھانہ کورال ٹیم وہاں پہ پہنچی تھی، اپنی انویسٹیگیشن میں مصروف تھی۔ ڈی ایس پی اقبال صاحب نے مجھ سے بیان قلم بند کیا کہ آپ کا بھائی اس سے کیا رشتہ ہے، تو میں نے ان کا بھائی کا نام بتایا، اپنا ایڈریس وغیرہ بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فوراً پولی کلینک پہنچے اور لاش کی شناخت کریں۔ میں پولی کلینک پہنچا تو لاش کی شناخت کی تو جو میرے بڑے بھائی راشد علی کی تھی۔ 19 تاریخ کو پوسٹ مارٹم ہوا اور یکم نومبر کو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، جس میں ڈاکٹر نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو تشدد کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر گلا دبایا گیا کسی چیز سے، زخم کے نشانات ہیں نا جسم کے اوپر بہت۔ 19 تاریخ کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ 19 تاریخ کو ملزمان نے عبوری ضمانت کرائی ہے، طاہر بشیر اور خالد بشیر نے۔ اسی اثناء میں کافی ہمارا تھانے میں چکر لگتے رہے، ایف آئی آر سے پہلے بھی حکام سے درخواست کرتے رہے، موجودہ ایس ایچ او ہے مہر اللہ خان صاحب سے کہ ایف آئی آر درج کراتی رہے، تو انہوں نے ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا۔ پھر ہم ایس پی زون جو ہے نا خورم صاحب کے پاس پیش ہوئے کورال میں ہی، تو انہوں نے ہماری اس درخواست پہ فوراً کارروائی کی ہے اور انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو موجودہ جو کارروائی ہو رہی ہے، کیا اس سے مطمئن ہیں آپ؟ جی، موجودہ کارروائی تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا قتل ہوتا ہے، اندھا قتل جس کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ ابھی پاکستان میں اور آئی سی ٹی اسلام آباد پولیس کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ بنا ثبوت بنا ایویڈنس کے وہ ملزمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک اوپن کیس ہے، گواہان بھی موجود ہیں، میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے۔ جتنی تاخیر ہوتی جائے گی، جہاں سے جائے وقوع ہے، جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے، تو ابھی اس بات کو تقریباً 2 ماہ سے اوپر ہونے والا، ظاہری بات ہے کہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا جائے وقوع سے نشانات مٹتے جائیں گے۔ جو موجودہ سینٹر ہے ان کے کیمرے وغیرہ وہ بھی ناقص عمل میں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ان کے جہاں پہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ جو سینٹر کے کیمرز ہیں وہ کیمرے ہڈن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خراب ہیں۔ تو لواحقین میں کون کون ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، والدین کی، دیگر کون لوگ؟ وہی ہمارا بڑا بھائی تھا جو میری والدہ کی دیکھ بھال کرتا تھا، والدہ انہیں کے علاج معالجہ کے لیے والدہ کے لیے وہی سب کچھ کرتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں اور 1 بیوہ ہے۔ ہمیں انصاف کی توقع ہے۔ وہ آئی جی اسلام آباد ناصر علی رضوی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را آپ اس کے اوپر توجہ دیں۔ اور میری ایک اور آئی جی صاحب سے درخواست ہے کہ ان ملزمان کے پیچھے کوئی بہت ہی اثر و رسوخ آدمی ہے جو یہ کیس کے اندر خلل ڈال رہا ہے، جو کیس کا عمل وہ بہت سلو کر رہا ہے یا ملزمان کی پشمنائی کر رہا ہے۔ میری آئی جی صاحب سے درخواست ہے ان جو اثر و رسوخ والے بندے ہیں نا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، مقتول راشد علی کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں، بوڑھی ماں ہے، یہ دل کی مریض ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان پر یہ اس وقت کیا بیت رہی ہے اور یہ کیا کہتی ہیں۔ اماں جی، بہت افسوس، بے حد افسوس، کیا کہتی ہیں؟ بیٹا جی انصاف کی اپیل کریں گی آپ؟ اپنے دل کا احوال بتائیں۔ جی بیٹا جی، میں بتاتی ہوں نا کہ میرا بیٹا خود چل کے گیا ہے،
وہ सब कुछ भी नहीं था। अगर उनकी तफ्तीश की जाती ना, फैंडी लगती ना, 1 मिनट में पता चल जाता। मैं रोज मरती हूँ, मैं रोज जीती हूँ, मेरी फरियाद सुन ले। यही कातिल है, इनको सब कुछ पता है, ये सब मिले हुए हैं। तो इसकी तो लाश मार के तो इतनी भयानक लाश कर दी थी कि मैं अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख सकी। इतना शहजादा मेरा बेटा, वो तस्वीर दिखा। ये ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा देखो, ये किसी से मार नहीं खाने वाला था, 5-6 बंदों ने मारा होगा इसको। इन्होंने बहुत जुल्म किया, इनके राज भी बहुत भयानक राज इसको पता चले हैं, जो इनको फाश होने वाले थे, तो उनको अंदर ही उसने मार दिया, उन्होंने मार दिया है। इस पे फौरी तौर दरख्वास्त है मेरी, मेरी फरियाद है, इस मेरी फरियाद को सुन ले। ये छोटे-छोटे यतीम बच्चे और बेवा औरत, और मैं बीमार माँ उसकी, वो घर का कफ़ील था, घर के खर्चे चलाना, मेरा इलाज कराना। मैंने अब मेरा कोई भी नहीं है, एक मेरा बेटा रह गया है, वो भी सारा दिन अदालतों में कचहरियों के चक्कर लगाएगा। वो उसको भी इतने बातों का नहीं पता था कि ये कैसे होते हैं, ये ज़ुल्मी लोग कैसे होते हैं। ये अपने आप के ऊपर नकाब ओढ़ा हुआ इन्होंने। फौरी तौर मेरी खुदारा मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद सुन लो साहब। मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वो शहबाज शरीफ और आसफ जरदी सरदारी साहब सदर और मरियम नवाज़, तुम तो सबकी बात सुनते हो, और मेरी फरियाद भी सुन लो। और आईजी मेरी फरियाद सुन लो कि फौरी तौर मेरे बच्चे के कातिलों को पकड़ा जाए, फौरी तौर पकड़ा जाए। ये इतने कातिल जो है ना, बेल क्यों करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, और थाने वाले क्यों नहीं इनको पकड़ रहे हैं? इस केस के जज है, खुदा के लिए इस पे इंसाफ पे फैसला करे। मेरी फरियाद है और मेरी दरख्वास्त है कि मेरी दरख्वास्त ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाए। नाज़िम, मकतूल राशिद अली के 2 मासूम बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। इन बच्चों से मैं क्या पूछूंगा? ये जब बड़े होंगे, जवान होंगे, अपने बाप के बारे में पूछेंगे तो क्या इनको ये पता चलेगा कि हमारे बाप को रिहैब सेंटर में कत्ल कर दिया गया? आपका क्या नाम है बेटा? अयान अयान, स्कूल पढ़ते हैं आप? जी, कौन सी क्लास में? सीनियर। आपके बाबा नहीं है, क्या कहते हो आप? मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे बाबा कब आएँगे ठीक होके। मुझे मेरे पापा वापस कर मेरे पापा वापस कर दे। वो इतने अच्छे थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे। हमारे पापा वापस कर दो। वो कब ठीक होके आएँगे? हमें खिलौने कौन ला के देगा? हमारे पापा हमें चाहिए। नाज़िम, बड़ी अजीब-ओ-गरीब कैफ़ियत है। एक तरफ बूढ़ी माँ, मासूम बच्चे और एक शख्स का कत्ल हो जाना कि जो ठीक-ठाक रिहैब सेंटर में जाता है अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। मगर जब अचानक उन्हें फ़ोन आती है कि आके एक नामालूम लाश की शिनाख्त कर लें। अब भाई जहाज़ गुल दर-बदर की ठोकरें खा रहा है। कभी एक दफ्तर, कभी दूसरे दफ्तर, कभी थाना, कभी कचहरी। इन्हें इंसाफ मिलेगा? और इस हवाले से नाज़िम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का इस्लामाबाद में एक इदारा है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, प्राइवेट अस्पतालों को, क्लिनिक्स को लाइसेंस जारी करता है। इस हवाले से ये भी शफ़ाफ़ इंक्वायरी करें और अदालत आलिया से इनकी ये गुज़ारिश है कि इन्हें इंसाफ फ़राहम किया जाए और जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आने वाले वक़्त में ना किसी का भाई, ना किसी का बेटा और ना किसी का बाप इस तरह से मारा जाए। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इमरान मलिक, 65 रावलपिंडी से।